اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون بر محمد وآل محمد صلوات۔ عزیزان گرامی، میں نے آپ کے سامنے پارہ نمبر 2 سورہ بقرہ آیت نمبر 183 پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ آج پہلا روزہ 1442 ہجری ماہ رمضان سب کو مبارک ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان لانے والو، اے مومنو، خطاب مومنین کو کیا جا رہا ہے۔ کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر فرض کیے گئے ہیں صیام، روزے۔ فقط تمہارے اوپر روزے فرض نہیں تھے، والذین من قبلکم، تم سے پہلے والے لوگوں پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے۔ کیوں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی و پرہیزگار بن جاؤ۔ اب یہ آیت کریمہ ہمیں حکم دے رہی ہے، صرف ان لوگوں کو خطاب کیا جا رہا ہے جن کے دل میں محبت اہل بیت ہے، ان کو خطاب ہے۔ کتب علیکم الصیام، روزے فرض ہیں، اور سابقہ امتوں پر بھی روزے فرض تھے، اس پر بھی یہی فلسفہ ہے، اور اس کا نتیجہ آیت یہی دے رہی ہے کہ روزے رکھنے کا مقصد صرف کیا ہے؟ تقویٰ ہے۔ تقویٰ اصل آیت نتیجہ یہی دے رہی ہے، اگر دل میں خوف خدا ہے، خشیت الہی ہے، اللہ کے احکام کو تسلیم کرنا ہے، ظاہر ہے شرعی حکم کا کوئی نہ کوئی فائدہ ہے۔ یہ سارے احکام جو موجود ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے خود یہ احکام بنائے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے دل اقدس پہ یہ پورا قرآن اترا ہے، ان میں سے یہ آیت بھی ہے جس میں روزے کو فرض قرار دیا گیا ہے۔ تو پھر فرمایا ایام معدودات، یہ گنتی کے چند دن ہیں، یعنی مہینہ ہے۔ تو فرمایا یہ روزے گنتی کے چند دن ہیں۔ ایام معدودات، یوم کی جمع ایام ہے، معدود کی جمع معدودات ہے، یعنی یہ گنتی کے چند روز ہیں، چند دن ہیں۔ فمن کان منکم مریضا، اگر تم میں سے کوئی شخص مریض ہو جائے، بیماری لاحق ہو جائے، تو فرمایا او علی سفر، یا سفر کی حالت میں ہو، فعدۃ من ایام اخر، اور یہ گنتی پوری کرے گا دوسرے مہینوں میں۔ اور یہ واضح حکم دیا جا رہا ہے کہ اگر تم مریض ہو یا تم سفر کی حالت میں ہو، روزہ قصر ہو گیا ہے، تو یہ گنتی کب پوری کی جائے گی؟ باقی جو 11 ماہ ہیں اس کے اندر جو ہے نا آپ قضا بجا لائیں گے۔ لیکن مرض کیسی ہے؟ مرض وہ مرض جو روزہ رکھنے سے تمہاری صحت کے لیے مضر ہو، یہ علماء تشخیص نہیں کریں گے، یہ ڈاکٹروں کا کام ہے۔ ڈاکٹر کہیں کہ یہ بیماری جو ہے روزہ رکھو گے تو یہ کیا ہے؟ صحت کے لیے مضر ہے، نقصان دہ ہے، خطرناک ہے، تو پھر روزہ رکھنا ثواب کی بجائے گناہ ہوگا اور حرام ہوگا۔ یعنی شریعت میں ایسا حکم نہیں ہے جو انسان کے تکلیف مال و طاق جسے وہ برداشت نہیں کر سکتا،
اللہ نے ایسی تکلیف نہیں دی ہے۔ اسلام کے جتنا قوانین ہیں انسان کی برداشت سے باہر نہیں ہیں۔ یہ اس صورت میں ہے تو فرمایا سفر کی حالت میں ہے تو یہ گنتی پوری کرو گے دوسرے مہینوں میں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اور بھی آیات ہیں ایسا ایسا، ان کی تفاسیر آپ کی خدمت میں نے بیان کرنا ہے۔ تو اب یہ لفظ ہے صوم، جس کی جمع کیا ہے؟ صیام ہے۔ صوم کے معنی کیا ہیں؟ صوم کا مفہوم کیا ہے؟ صاد واو من صوم، جس کا معنی کیا ہے؟ اس کے لغوی معنی رکنا ہے، رکنا ہے، خاموش رہنا ہے، کنارہ کرنا ہے۔ رکنا، خاموش رہنا، کنارہ کرنا، اصل یہ اس کا کیا ہے؟ لغوی معنی ہے، رکنا، خاموش رہنا۔ اور جس کے شرعی معنی یہ ہیں صبح صادق سے لے کر مغرب شرعی تک ان چیزوں سے بچنا ہے جن سے روزہ باطل ہو جاتا ہے، روزہ ٹوٹ جاتا ہے، ان چیزوں سے اجتناب ضروری ہے۔ یہ اس کے شرعی معنی ہیں، یعنی صبح صادق سے لے کر یہ مغرب شرعی، جسے ہمارے اندر جو مشہور یہی ہے کہ ایک سرخی ہوتی ہے جو مشرق کے جانب ہوتی ہے، اور جب سورج غروب ہو جاتا ہے کچھ دیر بعد وہ بڑی تیزی سے مغرب کی طرف بڑھتی ہے، جب سر سے ڈھلنے لگے تو وہ مغرب شرعی بھی ہے، روزے کے افطار کا ٹائم بھی وہی ہے۔ آگے یہ حکم ہے کہ اگر آپ کے اندر برداشت اتنی ہے کہ آپ نماز پڑھ کے مغرب کی افطار کرنا چاہتے ہیں تو یہ مستحبات میں سے ہے۔ اگر سکت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، نماز کے اندر خضوع و خشوع قائم نہیں رہتی، تو اگر یہ حالت ہے نماز صحیح طریقے سے نہیں پڑھی جا سکتی، پھر پہلے افطار کریں، بعد میں کیا کریں؟ نماز پڑھنا ہے، یہ حکم دیا جا رہا ہے۔ تو دوسرا رمضان کے کیا معنی ہیں؟ اصل رمضان اللہ کے صفاتی ناموں میں سے ایک نام ہے، اللہ کا نام ہے۔ ماہ رمضان، ہم اس مہینے کو رمضان نہیں کہہ سکتے کیونکہ اللہ کا نام ہے۔ ماہ رمضان، قرآن نے بھی اسے شہر و رمضان کہا ہے، شہر کا ہے، شہر و رمضان یعنی رمضان کا مہینہ ہے۔ تو یہ رمضان کے کیا معنی ہیں؟ جو اللہ کا صفاتی ناموں میں سے ایک نام رمضان ہے۔ رمضان رمز سے مشتق ہے، رمضان اللہ کے صفاتی ناموں میں سے ہے، تو ہم اس مہینے کو ماہ رمضان کہیں گے۔ رمضان کا معنی کیا ہے؟ رمضان رمز سے مشتق ہے، رمز کا معنی سخت تپش، سخت تپش، تو یہ اس کے یہ لغوی معنی ہیں۔ تو حدیث میں یہی آیا ہے، یہ ایمان کی تپش سے گناہوں کو جلا دیتا ہے، گناہوں کو جلا دیتا ہے جب گناہ ختم ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہ ان لوگوں کے لیے ہے، جس طرح بہت سی احادیث انشاءاللہ میں بیان کروں گا آئی ہیں کہ رمضان میں شیطان کو جکڑ دیا جاتا ہے، باندھ دیا جاتا ہے۔ باندھنے کا یہ مفہوم ہوگا کہ ہم خود اجتناب کریں گے تو بچ جائیں گے۔ توفیقات الہی شامل حال ہوتی ہیں اور زیادہ شامل حال ہوتی ہیں تاکہ انسان گناہوں سے محفوظ رہے۔ زہر ہے کہ جو خود آدمی خود اجتناب نہ کرے، خود اجتناب نہ کرے تو وہ شیطان اس پہ غلبہ پا سکتا ہے، لیکن کوشش کرنا انسان کا کام ہے۔ تو آخر میں دعا ہے کہ خداوند عالم ہمیں صحیح معنوں میں قرآن اور چہاردہ معصومین علیہ السلام کے فرمودات پہ خدا ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم